أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواحنا لك الفداء يا غريب. السلام عليك يا حسين يا غريب الأتشان. السلام عليك يا غريب يا مظلوم ويا شهيد بكربلاء. وجسمه بقي 3 أيام بلا غسل بلا كفن بلا كافور. عزیزوں، میں کب کسی بے نواز سے کہتا ہوں، میں کب کسی بے نواز سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں، بات شیر خدا سے کہتا ہوں، بات شیر خدا سے کہتا ہوں. دور ہو جا نظروں سے اے مشکل، دور ہو جا نظروں سے اے مشکل، ورنہ مشکل خشا سے کہتا ہوں. عزیزوں، دوستو، صرف ہم ہی مشکل خشا کو مشکل کے وقت نہیں پکارتے، بلکہ رسول خدا نے علی کو کبھی احد میں پکارا، علی کو کبھی خیبر میں بلایا، یا کبھی شب ہجرت کو اپنے بستر پہ سلانے کے لیے بلایا. اور رسول خدا پکارتے تھے کہ اے علی، اب تمہاری مدد کی یہاں ضرورت ہے، اور فوراً مولا علی جواب میں کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. علی نے ہر وقت رسول خدا کی مدد اور نصرت کی ہے، اپنی زندگی میں بھی مدد کی اور مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا. مولا علی کا یہ جملہ یا رسول اللہ، فکر نہ کرنا، غم نہ کھانا، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں علی اپنا خون بہا دے گا. زندگی میں بھی آپ کی نصرت کروں گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کی نصرت کروں گا، اور اگر ضرورت پڑے کبھی کربلا میں 72 کی قربانی دے دوں گا. عزادارو، عجب نہیں کہ مولا علی فرمائے ہو یا رسول اللہ، کبھی عباس کی صورت میں بازو کٹوا دوں گا، کبھی قاسم کی صورت میں لاش پامال کروا دوں گا، اور کبھی ننھے سے گلے میں 3 بھال کا تیر کھا لوں گا، اور کبھی ضرورت پڑے تو اکبر کی صورت میں سینے پہ برچھی کھا لوں گا. اور اگر یقین نہ آئے تو شام والوں سے پوچھ لینا، زینب کی صورت میں خطبے دوں گا. عزادارو، جب کبھی جب کبھی لوگوں کو رسول خدا کی یاد آ جاتی تھی نا، تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اکبر خلقن و خلقن رسول اللہ کی شبیہ تھے. مولا حسین کو جب نانا کی یاد آ جاتی تھی نا، تو مولا حسین بھی اپنے جوان بیٹی کی زیارت کر لیتے تھے. عزادارو، آج کی رات شبیہ پیمبر کا ماتم، آج کی رات ایک جوان کا ماتم، آج کی رات ایک حسین کے دل کی دھارس کا ماتم، آج کی تاریخ لیلہ کے لال کا ماتم، آج کی تاریخ
حسین کے کریل جوان اکبر کا ماتم۔ عزادارو، بس عزیز و مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب نہ کبھی کوئی ذاکر اکبر کے مصائب پڑھتا ہے نا تو حسین فرماتے ہیں اے میرے ذاکر تو اور بیاں کر، اے میرے ذاکر تو اور بیاں کر۔ عزادارو، دشت کربلا میں وہ وقت آ ہی گیا کہ عاشور کا دن تھا۔ مولا حسین کے صحابی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ علی اکبر مولا حسین کی خدمت میں آتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیجئے۔ روایت کے جملے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں کہ حسین نے فوراً اجازت دے دی، فقط کہا بیٹا اکبر جاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ عزادارو، اکبر اماں کے پاس آتے ہیں، اماں بابا نے مجھے اجازت دے دی، میں رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ لیلا کے دل پر کیا گزری ہوگی جب جوان اکبر آخری مرتبہ رخصت ہونے کے لیے آیا ہو۔ لیلا نے اکبر کی پیشانی کو چوما، گلے سے لگایا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا اور ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور یہ کہا بیٹا جاؤ میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ اکبر ام لیلا سے رخصت ہوتے ہیں، بیبیوں کے پاس آتے ہیں، خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھوپھی اماں زینب کے پاس آتے ہیں، بہن سکینہ کے پاس آتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، مقتل میں لکھا ہے کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گھرتا تھا، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گھرتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ علی اکبر خدا حافظ کہہ دیتے تھے لیکن زینب روک لیتی تھی، سکینہ دامن کو پکڑ لیتی تھی، بھیا اکبر نہ جائیے، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے رخصت ہوئے، حسین کے پاس آئے، بابا نے پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا، میں کہوں گا مولا شبیہ پیمبر ہے، آخری مرتبہ دیکھ لیجئے پھر کب نصیب ہو۔ مولا حسین نے اکبر کو سوار کیا، ابھی تو اکبر 2 قدم چلے تھے، اکبر کو آواز آئی، کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا، ضعیف باپ دشت کربلا میں زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اکبر گھوڑے سے اتر کر زمین پہ تشریف لائے، بابا آپ نے ہی تو اجازت دی تھی نا؟ حسین نے فرمایا ہاں میرے بیٹے میں نے ہی تجھے اجازت دی تھی۔ اکبر فرماتے ہیں بابا تو پھر گرنے کا کیا سبب ہے؟ حسین فرماتے ہیں کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، تمہیں بھی پتا چلتا کہ ایک جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اکبر نے بابا سے رخصت کیا، میدان کی طرف گئے، حسین واپس خیمے میں آ گئے۔ نہ جانے حسین کے دل پر کیا گزری، ام لیلا کے پاس جاتے ہیں، لیلا دعا کرو، ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے، دعا کرو کہ اکبر واپس آ جائے۔ ام لیلا پشت خیمہ میں جاتی ہے، اپنے سروں کے بالوں کو کھول دیا، پالنے والے یا راد یوسف الی یعقوب، یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، یا رادا اسماعیل الی ہاجرہ، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، یا راد الی ولدی، میرے جوان کو میرے پاس واپس پلٹا۔ ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اکبر خیمے میں آتے ہیں، بابا کے پاس آئے، بابا آپ نے کیا میری جنگ دیکھی؟ بابا آپ نے کیا میری جنگ دیکھی؟ حسین نے فرمایا مرحبا بیٹا مرحبا، ہم نے آپ کی جنگ دیکھی۔ اب نہ جانے یہ اگلا سوال حسین کے لیے کتنا کٹھن ہو۔ اکبر نے فرمایا بابا اگر 2 قطرے پانی کے مل جاتے نا، بابا اگر 2 قطرے پانی کے مل جاتے تو میں دکھا دیتا کہ میرے رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے۔ کیا اکبر نہیں جانتے تھے کہ مولا حسین کے پاس پانی نہیں؟ کیا اکبر نہیں جانتے تھے کہ حسین پیاسے ہیں؟ کیا اکبر نہیں جانتے تھے کہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے؟ بابا پانی نہیں دے سکتے،
نہیں عزادارو سن سکوگے جملہ. اکبر جانتے تھے لیکن دنیا کو بتلانا چاہتے تھے کہ میرا بابا غریب کتنا پیاسا ہے, کتنا تشنا ہے. حسین نے فرمایا بیٹا میرے پاس پانی تو نہیں لیکن اپنی زبان میری زبان کے اندر ڈال دو, شاید تمہیں کچھ تسلی ہو جائے. اکبر نے اپنی زبان بابا کی زبان کے اندر ڈالی. فرماتے ہیں یا ابتی لسانک ایبس من لسانی, بابا آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے. عزادارو اکبر واپس بابا سے رخصت ہوئے, مقتل کی طرف جانے لگے, بھورنے لگے مولا آپ کا جوان جا رہا ہے, شبیہ پیمبر مقتل کی طرف جا رہا ہے. لڑتے لڑتے قیامت خیز منظر ہو گیا. لڑتے لڑتے ایک شقی آگے بڑھتا ہے, ایک ملعون اس کے ہاتھ پہ نیزہ ہے. علی اکبر کے سینے پہ نیزہ اتار دیا. اللہ اللہ, اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ پائے, آواز دیتے ہیں بابا علیکن منی السلام, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. حسین کھڑے ہوتے ہیں, حسین کی نگاہ ہے, حسین اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے. ایک مرتبہ حسین جاتے ہیں لاش علی اکبر کے پاس. راوی کہتا ہے کہ حسین 2 قدم چلتے تھے پھر گر جاتے تھے, 2 قدم چلتے تھے پھر گر جاتے تھے. کہتے تھے یا علی نہ جانے کس علی کو پکارتے ہو, شاید بابا کو نجف میں پکارتے ہو. بابا جوان بیٹا سینے میں بھرچی کھا کے سویا ہوا ہے. عزادارو مولا حسین لاش علی اکبر کے پاس جا رہے تھے. علامہ مجلسی بہار الانوار میں کہتے ہیں کہ جیسے جیسے حسین اکبر کی لاش کے پاس آ رہے تھے تو ویسے ویسے حسین نے 3 قیامت خیز منظر دیکھے. وہ کیا منظر تھے؟ پہلا منظر دیکھا کہ جوان بیٹا گرم ریتی پر ایریا رگڑ رہا ہے. حسین کو برداشت نہ ہوا, حسین بیٹھ گئے, پھر اٹھے, پھر 2 قدم آگے چلے. دوسرا منظر دیکھتے ہیں, حسین نے کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ہاتھ میں سینے کے بھرچی کو چھپا رہا ہے کہ کہیں بابا مجھے نہ دیکھ لے. حسین کو برداشت نہ ہوا, حسین پھر بیٹھ گئے, پھر اٹھے. حسین لاش علی اکبر کے پاس آتے ہیں. تیسرا منظر دیکھتے ہیں, آخری منظر حسین نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش جوان لاش کے پاس کھڑی ہوئی ہے. حسین نے دیکھا کہ زینب کھڑی ہوئی تھی. بھیا حسین جوان لاشا ہے, آپ سے نہیں اٹھا جائے گا. زینب میں ابھی زندہ ہوں, خیمے کے اندر واپس چلی جاؤ. زینب خیمے میں چلی گئی. حسین اکبر کی لاش پر بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا اکبر یہ قوم اشقیاء نے تجھے کیا کر دیا؟ اللہ اللہ, حسین کا ایک امتحان باقی ہے. بابا میرے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے. اللہ اللہ, مولا حسین کیا ننھے گلے سے تیر نکالا زیادہ مشکل تھا یا جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالا مشکل تھا؟ ایک مرتبہ حسین نے آستین کو پلٹا, بسم اللہ و باللہ اللہ اکبر, برچی کی انی کو نکالا. خون کا فوارہ مولا کے چہرے پہ آ گیا. ہائے میرا اکبر, ہائے میرا جوان. اکبر کی روح جنت پرواز. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین فرماتے ہیں بنیا بنیا تیرے بعد حسین کے لیے یہ دنیا اندھیری ہو گئی.
ایک مرتبہ حسین اٹھاتے ہیں اکبر کا لاشا، جوان کا لاشا کو اٹھاتے ہیں، جوان کا لاشا نہ اٹھ پایا، پھر بیٹھ گئے، دوسری مرتبہ کوشش کی جوان لاشے کو اٹھانے کے لیے، نہ اٹھ پایا، پھر بیٹھ گئے، پھر کوشش کی، جوان لاشا ہے نا، برے باپ سے، ضعیف باپ سے نہ اٹھ پایا، ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، خیمے کی طرف نگاہیں دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان بیٹا اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔